السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج بہت امپورٹنٹ ہیئرنگ ہوئی اور وہ تھی اس سو موٹو کیس کے حوالے سے، اس نوٹس کے حوالے سے جس میں حکومت نے ECL میں قوانین میں تبدیل کر دیے اور ہزاروں جو مجرمین تھے، وہ لوگ جو بڑے ہینیس کرائمز میں تھے، وہ نکل گئے، بھاگ گئے، اس ملک سے باہر چلے گئے۔ پھر اس کے بعد FIA کی جو آ رہی تھی رپورٹس کے جس میں انہوں نے کہا عدالت میں آ کے کہ جناب ہم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف بالکل کارروائی نہیں کرنا چاہتے، کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے، کیونکہ ایک وزیر اعظم بننے والا ہے اور ایک وزیر اعلیٰ بننے والا ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ خبریں آ رہی تھی کہ قانون سازی کی جا رہی ہے ایسی جس سے جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ برباد ہو جائے گا۔ تو اس پر سو موٹو تھا اور آج عدالت میں اس حوالے سے اس کی تاریخ تھی، تو اس میں مختلف رپورٹس پیش آئیں اور آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ کیا کیا اس گورنمنٹ نے۔ یہ NRO2 کی بھی یہ مدر آف NROs انہوں نے لے لیا ہے، جس طریقے سے آج عدالت میں جو رپورٹ پیش ہوئی وہ میں پوری تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ ایک اور مذاق اس قوم کے ساتھ ہونے والا ہے۔ راجہ ریاض کو انہوں نے تحریک اپوزیشن کا یعنی قائد حزب اختلاف بنا دیا۔ اب ذرا ٹیکنیکل بات میں آپ سے کر رہا ہوں۔ جو استعفے دیے عمران خان اور ان کی جماعت نے 125-130 لوگوں نے، وہ ایکسیپٹ نہیں ہوئے۔ سوری صاحب نے ایکسیپٹ کر کے بھیج دیا تھا۔ راجہ پرویز اشرف نے اسپیکر بننے کے بعد کہا کہ جناب وہ استعفے ایکسیپٹ نہیں ہوئے، میں ایک ایک ممبر سے بات کر کے تحقیق کر کے یہ یقین کرنے کے بعد کہ اس نے واقعی استعفیٰ دیا میں ان کو ایکسیپٹ کروں گا۔ اب قانونی صورتحال یہ ہے کہ جب تک الیکشن کمیشن کسی کو ڈی نوٹیفائی نہ کرے وہ MNA رہتا ہے، قومی اسمبلی کی نشست سے محروم نہیں رہتا۔ تو قانونی طور پر ابھی تک جو 130 وہ MNAs ہیں بشمول عمران خان، وہ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں تحریک انصاف کے، اور پارلیمانی پارٹی جو ہے اٹس ہیڈڈ بائی عمران خان۔ لیکن راجہ ریاض ان کو انہوں نے وہاں پر پارلیمانی لیڈر بنا دیا۔ یہ کس قانون کے تحت بنایا؟ وہ تو ان کی تو کوئی جماعت ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، وہ تو PTI میں ہیں، وہ خود یہ کہتے ہیں ہم PTI میں ہیں۔ ان کا اگر موقف ہم مان لیں تو یہ ایک قانون۔ اچھا، اب شہباز شریف صاحب ان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں کہ نیب کا چیئرمین ہم نے 2 جون سے پہلے لگانا ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا مذاق ہے کہ کس کو نیب کا چیئرمین بنایا جا رہا ہے۔ لیکن اس وقت تحریک انصاف راجہ پرویز اشرف کی اپنی رولنگ کے مطابق قومی اسمبلی میں موجود ہے اور عمران خان اس پارلیمانی پارٹی کے سربراہ ہیں، لیکن اسپیکر صاحب نے ساتھ ہی راجہ ریاض کو بنا دیا ہے لیڈر آف دا اپوزیشن۔ بھئی وہ کون سی جماعت کے ہیں، کون سا وہ گروپ ہے؟ اگر وہ کوئی جوائن کرتے ہیں کوئی اور گروپ یا کوئی اور جماعت تو ان کی تو سیٹ ختم ہو جاتی ہے۔ سپریم کورٹ اس حوالے سے یہ دے چکی ہے، اپنی آبزرویشن دے چکی ہے، فیصلہ دے چکی ہے، کانسٹیٹیوشنل ججمنٹ آ چکا ہے۔ تو پھر یہ کس طریقے سے وہ ان کے ساتھ مل کر گفتگو کر رہے ہیں؟ اچھا، اب ہو کیا رہا ہے، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نیا چیئرمین نیب لگانا چاہتے ہیں۔ کس کو لگانا چاہ رہے ہیں؟ 3 نام انہوں نے چیئرمین نیب کے لیے فائنل کیے ہیں۔ فواد حسن فواد، جو سابق وزیر اعظم جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کے پرنسپل سیکریٹری تھے، جن کے اوپر اپنے بڑے الزام ہیں، کئی اربوں کا تو انہوں نے پلازا یہاں پہ لگایا، اسلام آباد پنڈی میں بنایا۔ ایک تو وہ شخصیت ہیں، فواد حسن فواد کو سب جانتے ہیں۔ دوسرے جناب چودھری قمر زمان صاحب، جو نیب کے پہلے چیئرمین رہے ہیں۔ یہ جو 3 نام فائنل ہوئے ہیں نا، راجہ ریاض جو انلیگل قائد حزب اختلاف ہے اور امپورٹڈ حکومت کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب کے بیچ میں۔ اچھا، اب چودھری قمر زمان یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے آ کے کہا کہ شریف خاندان کے خلاف ہم تحقیقات نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس سے نیب کے تشخص پہ فرق آئے گا، اس سے نیب کی بدنامی ہوگی، یعنی اتنے بڑے خاندان غلامان سے ان کا تعلق ہے۔ اور اس پر جسٹس عظمت سعید شیخ نے کہا کہ آج آپ نے نیب کو اس سپریم کورٹ میں دفن کر دیا جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شریف خاندان کے خلاف تحقیقات نہیں ہو سکتی۔ یہ دوسرے ہیرے ہیں۔ اب تیسرے جو ہیرے ہیں وہ FIA کے سابق DG ہیں بشیر میمن صاحب۔ بشیر میمن صاحب اچھے آدمی، سمجھدار ہیں آدمی، مطلب ایک بڑے مرنجہ مرنج ان کی شخصیت ہے، لیکن
نواز شریف کے کہنے پہ، چودھری نثار کے کہنے پہ، مریم نواز کے کہنے پہ جس طرح انہوں نے بول ٹی وی کے خلاف کیمپین کی، جھوٹ پر مبنی، اتنا جھوٹ تھا اور ڈرامہ کی عدالت میں اس دن موجود تھا کہ ایک بلڈنگ میں ایک شخص کو نہیں پتا تھا دوسرے کا، اور ایک عجیب سا ماحول تھا. یعنی میں اب اللہ کے آگے آپ نے جواب دہ ہونا ہے. آپ اس قدر آپ نے دو نمبری کی جناب بشیر میمن صاحب کہ بہت افسوس ہوا، کیونکہ آپ کی شخصیت اتنی اچھی، آپ گفتگو اتنی اچھی کرتے، آپ ملنسار اتنے اچھے، لیکن انسان کا جو کریکٹر ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، جس میں آپ حق کو حق کہتے ہیں اور جھوٹ کو جھوٹ کہتے ہیں. اب یہ جو 3 نام ہے نا، ان میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جناب بشیر میمن صاحب نہیں بن سکتے چیئرمین نیب. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ایف آئی اے نے جو بھی کیس بنائے نا، یہ جو کیسز تھے، فیک اکاؤنٹ کیس، جناب آصف علی زرداری، ملک ریاض، دیکھیں ملک ریاض صاحب جو ہیں انہوں نے بڑا مال دیا لیا، اور یہ جو سارا فیک اکاؤنٹ کیس ہے اس میں وہ بھی شامل تھے. ان کا اب نام نہیں آ رہا، بیچ میں انہوں نے بہت سارے کیسز میں پلی بارگین کر لی، لیکن بڑا مال انہوں نے بڑا مال بنایا اور بڑا پاکستان کو تر بنایا پورا انہوں نے. پھر وہ جو 40 ارب روپے باہر سے آئے، وہ 40 ارب روپے بھی انہوں نے یہاں پر ساز باز کر کے، تو جو سپریم کورٹ میں جو جرمانہ تھا اس میں وہ چلے گئے. حالانکہ وہ پیسے برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے ریکور کیے، اٹ واز انلیگل منی، اور اس کو اسٹریٹ پاکستان کی ٹریجری میں جانا چاہیے تھا. ملک ریاض صاحب نے جو کچھ بھی ہوا، ایف آئی اے کیونکہ پاکستان کی فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی تھی، وہ اس کو کر رہی تھی، تو بشیر میمن صاحب کو پورا اس بات کا پتہ ہے. لیکن کیونکہ انہوں نے آصف زرداری کے خلاف جو فیک کیسز کیے تھے، اس لیے زرداری صاحب نہیں مانیں گے ان کے نام پہ. تو جناب ان کا مشکل ہے ذرا ہونا. قمر زمان چودھری صاحب جو ہیں وہ پہلے رہ چکے ہیں، اور جس انداز میں انہوں نے کام کیا، نواز شریف کے کہنے پر انہوں نے بھی آصف زرداری کے خلاف کیسز بنائے تھے، تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کا بھی نام نکلے گا. قرہ فال جو ہے وہ نکل سکتا ہے جناب فواد حسن فواد کے حوالے سے. تو اب دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن یہ جو کچھ بھی ہوگا کورٹ اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دے گی. اب میں کیونکہ کورٹ کی جو آج کی پروسیڈنگ ہے اس پہ آتا ہوں. جو یہ لیجسلیشن کر رہے ہیں نیب میں، جو انہوں نے تبدیلی کی ہے قوانین میں کہ جی کس طریقے سے ہم چیئرمین لگائیں گے، پھر ڈپٹی چیئرمین ہوگا، اختیارات جو بدلے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو قانون سازی ہے یہ پرسن اسپیسیفک ہے، کیونکہ اس کا سارا فائدہ حکمران جماعت کو ہوگا. ایک گروپ آف پرسن اسپیسیفک ہے، اس لیے یہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گی. یہ میری ایک ازمپشن ہے جو میں کورٹ کا موڈ دیکھتا ہوں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ جو سو موٹو لیا تھا جس میں انہوں نے رپورٹس مانگی، اب جو سامنے آئی ہیں چیزیں، اس کے مطابق جن لوگوں کا نام ای سی ایل سے نکالا گیا ہے، وہ کیا ان کا کرائٹیریا، قانون میں کیا تبدیلی کی گئی ہے. یعنی جو آدمی کرپشن میں ملوث تھا، اختیارات کے ناجائز استعمال میں ملوث تھا، جس نے مالی فراڈ کیا تھا، اور جس نے 1 کروڑ روپے تک ٹیکس کا فراڈ کیا تھا، اور قرضوں جو 10 کروڑ روپے تک کا جو قرضہ معاف کرایا تھا، وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ اب ای سی ایل میں آپ ان کا نام نہیں ڈال سکتے. یہ انہوں نے قانون پاس کیا 22 اپریل کو. یہ 22 اپریل جس وقت حکومت ابھی آئے چند دن ہوئے تھے، اور اس کے بعد یہ ریٹروسپیکٹیو ہے، یعنی 22 اپریل کو یہ قانون پاس کیا، تو 90 دن سے جو آلریڈی اس لسٹ میں تھے، تو اگر 23 کو 90 دن ان کے پورے ہو گئے تو وہ ان کا نام ای سی ایل سے نکل گیا. اچھا، اس میں عدالت نے آج بڑا اہم سوال کیا. یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے کیا یہ کیسے کیا؟ کیا جس ایجنسی نے نام ڈالا تھا آپ نے اس ایجنسی سے پوچھا؟ انہوں نے کہا جی بالکل نہیں پوچھا. کابینہ نے اپروول دی. کیسے اپروول دی جی؟ کابینہ کی ایک کمیٹی نے اپروول دی بائی ایک سرکولیشن، یعنی کوئی باقاعدہ اجلاس نہیں تھا، سرکولیٹ کر دیا گیا ایجنڈا، اس میں یہ ڈال دیا گیا، انہوں نے اوکے کر دیا. عدالت نے کہا کہ کیا کسی وزیر نے، ایسے وزیر نے جس کے اوپر مقدمات تھے، جس کا نام ای سی ایل میں تھا، کیا اس نے ریکیوز کیا اپنے آپ کو، یعنی اس میٹنگ میں وہ شامل نہ ہوا؟ انہوں نے کہا جی نہیں، وہ ہم بتا دیں گے آپ کو پوچھ کے. تو کانفلکٹ آف، عدالت نے کہا کہ یہ کانفلکٹ آف یہ انٹرسٹ ہے. اب جناب انہوں نے، عدالت نے یہ کہا کہ قانونی طور پر جس ایجنسی نے نام ڈالا ہو وہی ایجنسی نکال سکتی ہے. تو نیب نے وہاں پر بتایا کہ 174 افراد، جن میں میاں نواز شریف شامل،
جن میں حمزہ نواز شامل، جن میں مریم نواز شامل، جن میں شہباز شریف شامل اور وفاقی وزراء شامل، مفتاح اسماعیل شامل، اتنے لوگ اس میں شامل. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو ان کو کچھ نہیں کہا کہ آپ ان کا نام نہ نکالیں، تو انہوں نے نام اپنی مرضی سے نکال دیا. عدالت نے کہا کہ ہم یہ جو آپ کے آرڈر ہم سسپینڈ نہیں کرتے، لیکن ان میں سے کوئی بندہ باہر نہیں جا سکتا. اور جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ یہ تو آپ نے ایک عام معافی دے دی ہے، یہ تو آپ نے بالکل ایسے لوگوں کو عام معافی دے دی ہے جو اس معافی کے اہل نہیں تھے. اور جسٹس مظاہر نقوی کے جو ریمارکس ہیں وہ بھی بہت زبردست تھے. انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ اس طریقے سے آپ کام نہیں کر سکتے. پھر جناب ایف آئی اے ان کو بلایا اور عثمان اکرام گوندل جو ایف آئی اے کے ڈائریکٹر لا ہیں ان کو طلب کر لیا کہ آ کے جواب دیں، کیونکہ جس انداز میں وہاں پر عدالت میں آ کے یہ بتایا گیا کہ جی اب کیونکہ ایک وزیر اعظم بن رہا ہے ملزم اور ایک وزیر اعلیٰ بن رہا ہے تو ہم ان کے خلاف کارروائی میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. عدالت نے کہا کہ یہ سارا فیک لگ رہا ہے، آپ ابہام لگ رہا ہے، آپ عثمان اکرم گوندل آئیں یہاں پر وہ لے کے رجسٹر ریکارڈ کا، اور ہم یہاں پر سب دیکھیں گے کہ یہ سب کیا ہے. اور آپ نے یہ جو بیسیکلی جو آج جو عدالت کا جو موڈ تھا جو ہمیں عدالت میں نظر آیا اس کے مطابق یہ تھا کہ افسران کو تبدیل کیا جا رہا ہے. اور جو ایف آئی اے کی طرف سے یہ کہا عدالت نے کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ سارا ریکارڈ جو ہے نا اس کو آپ محفوظ کر لیں، تو لیکن آپ نے ایک ڈائریکٹر کے ہاتھوں یہ پیغام بھجوا دیا ہے، ہمیں یہ ایشورنس ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ڈائریکٹر ایف آئی اے، ڈی جی ایف آئی اے، ڈائریکٹر جنرل خود یہ لکھیں کہ جناب اس بات کو کہ ہم نے یہ سارا ریکارڈ جو ہے یہ اس کی لسٹیں اور ہم نے اس کو سارا محفوظ کر لیا، اور اگر وہ ڈی جی خود نہیں لکھتے تو ہمیں یہ قابل قبول نہیں. انہوں نے کہا کہ یہ امپریشن ہے کہ آپ سارے، عدالت نے کہا کہ ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، لیکن امپریشن یہ ہے کہ آپ نے یہ تبدیل کیا ہے ٹیم کو تاکہ نتائج بدلیں اور اس کا فائدہ ہو. اور انہوں نے کہا کہ یہ کرمنل جسٹس سسٹم پر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، یہ پروسیکیوشن جاری رہنی چاہیے، یہ کارروائی جاری رہنی چاہیے اور کوئی اس کارروائی کو روک نہیں سکتا. اور عدالت نے آج یہ جو میں نے آپ کو نام لیے ہیں نا ای سی ایل میں 174 نام جو نیب نے بتایا پڑھے نہیں. شہباز شریف صاحب کے بیہاف پر جو وکیل صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا عرفان قادر صاحب نے کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن عدالت نے کہا کہ آپ نے جو کچھ بھی کہنا ہے آپ لکھ کر دے دیں اور پھر اگر کوئی ضرورت ہوئی تو ہم معلوم کر لیں گے. تو جناب سب کو ایک این آر او بڑا دے دیا گیا، یہ مدر آف این آر او ہے، اور عدالت نے آج یہ بتایا کہ وہ اس کو ٹالریٹ نہیں کریں گے. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ جو نیب کے قوانین انہوں نے بنائے ہیں اور آج سینٹ نے ان کو پاس کر دیا، اگلی ہیئرنگ میں کیونکہ جمعے کو ہیئرنگ ہونی ہے، اگلے جمعے کو آپ یہ دیکھیے گا یہ ہر چیز نل اینڈ وائڈ ہوگی، اس لیے کہ عدالت اس طرح کی 2 نمبری کرنے کی اجازت نہیں دے رہی. اگلی ویڈیو تک کی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.